سورة الجمعہ آیت نمبر 9۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون۔ وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين۔ صدق اللہ العظیم۔ تلاوت شدہ آیتوں میں جمعے کی نماز کے متعلق حکم ہے۔ سورۃ مقدسہ کا نام بھی ہے سورۃ الجمعہ، اور اسی نسبت سے کہ اس میں جمعے کا تذکرہ ہے، جمعے کی نماز کی۔ جمعہ کا دن افضل ترین دن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین اور کائنات کو بنایا 6 دنوں میں، اور آخری دن وہ جمعے کا دن تھا۔ اور جمعے کا دن وہ دن ہے کہ اس میں آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اور جمعے کے دن ہی حضرت آدم علیہ السلام جنت میں داخل ہوئے، اور جمعے کے دن ہی آدم علیہ السلام جنت سے نکل گئے، اور قیامت قائم ہوگی جمعے کے دن۔ اس دن کا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے انتخاب فرمایا کہ اس دن سارے یکجا ہو جائے، جمع ہو جائے، اکٹھے ہو جائیں۔ لیکن اسلام سے پہلے یہود نے اس دن کو چھوڑ کر اپنے لیے ہفتہ کا دن انتخاب کیا۔ یہود نے جمعے کے دنوں میں سے اپنے لیے ہفتے کا دن چنا، نصارہ نے اپنے لیے اتوار کا دن چنا۔ لیکن اس امت پہ اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا کہ اس امت نے اپنے لیے جمعے کا دن چن لیا، جو افضل ترین دن ہے عبادت کے لیے۔ اب جمعے کی نماز، اس کے بہت سارے شرائط ہیں۔ غرض اختصاراً یہاں پہ قرآن کریم حکم دیتا ہے، اے ایمان والو، جب تمہیں پکارا جائے، پکارنے سے مراد ہے جب اذان ہو۔ یہ اذان ایک پکار ہے، لوگوں کو بلانے کے لیے اذان دی جاتی ہے، حی علی الصلاۃ،
حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ تو فرمایا جب تمہیں بلایا جائے للصلاۃ، نماز کے لیے، من یوم الجمعہ، جمعے کے دن، پس تمہیں حکم دیا جاتا ہے فاسعوا الی ذکر اللہ۔ سعی اصل میں دوڑنے کو کہتے ہیں، سعی دوڑنے کو بولتے ہیں، لیکن یہاں سعی کہا گیا کہ دوڑو یعنی جلدی کرو، نماز کے لیے چلنے کا اہتمام کرو۔ ویسے ہی نماز کے لیے دوڑنا ممنوع ہے۔ یہ بعض لوگ دیکھا گیا جب دیکھتے ہیں جماعت کھڑی ہو گئی تو وہ بھاگ رہے ہوتے ہیں، یہ شرعاً منع ہے۔ نماز کے لیے بھاگنے پہ پابندی ہے، نہیں بھاگنا، سکون کے ساتھ چلنا چاہیے۔ تو فرمایا فسعوا، اہتمام کرو الی ذکر اللہ، نماز کی۔ ایمان والو، جب جمعے کے دن جمعے کی اذان ہو تو تم جمعے کی نماز کا اہتمام کرو، اور ساتھ فرمایا وذروا البیع، فروخت کرنا بند کر دو۔ یہ خرید و فروخت جو ہوتا ہے، تجارت جو ہے، تو خرید و فروخت ممنوع ہے، حرام ہے، اس کو چھوڑ دو، اہتمام کرو جمعے کی نماز میں۔ اب یہاں پہ یہ لفظ استعمال فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اختیار کیا اللہ تعالیٰ نے، ذروا البیع، بیچنا چھوڑ دو، فروخت کرنا چھوڑ دو، خریدنے کا نہیں کہا۔ اس لیے جب بیچنے والا بیچنا بند کرے گا، جب دکان بند ہو جائے گی تو گاہک خود بخود نہیں آئے گا۔ پابندی لگائی بیچنے والے پہ۔ ویسے حکم یہ ہے کہ ہر کام چھوڑ دو۔ اب یہاں پہ یہ بھی اشارہ ہے کہ فروخت کرنا بند کر دو۔ اب یہ جمعے کے میں نے کہا جو بہت سارے شرائط ہیں، اس میں یہ بھی شرط ہے کہ جمعے کی نماز وہاں پہ ہوتی ہے جہاں پہ دکانیں ہو، خرید و فروخت۔ اب جہاں پہ یہ چیز نہیں ہے وہاں پہ پھر جمعے کی نماز نہیں ہے، تو اس لیے فرمایا فروخت کرنا بند کر دو۔ اب اس کے ساتھ جتنے بھی کام ہیں وہ سارے کے سارے اللہ کے حکم سے، قرآن کے حکم سے ممنوع ہے اور حرام۔ اب یہاں پہ کہا گیا کہ ایمان والو، جب تمہیں پکارا جائے جمعے کے دن جمعے کی نماز کے لیے۔ اب جمعے کے دن تو دو اذان ہوتے ہیں، ایک اذان، پھر اس کے بعد دوسرا اذان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جمعے کے دن جمعے کی نماز کے لیے ایک اذان ہوتا تھا۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں جمعے کے دن جمعے کے لیے ایک اذان ہوتا تھا، اور وہی اذان اس وقت مراد تھا۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر حضرت ابو بکر صدیق کا زمانہ آیا، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ، پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، آپ کی خلافت میں مدینہ طیبہ کی آبادی بڑھ گئی۔ اس وقت تو لاؤڈ اسپیکر نہیں تھا جو عام ابھی ہم اس میں اذان دیتے، اور اذان بھی وہی اذان ہوتا تھا، دوسری اذان جو خطیب کے سامنے دی جاتی ہے۔ جمعے کی اذان خطیب کے سامنے، خطیب کے سینے کے سامنے کھڑے ہو کر اذان دینی چاہیے۔ یہ اسی وقت سے چلا آ رہا ہے، جمعے کی اذان یہیں پہ ہوتی ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب مدینہ کی آبادی بڑھ گئی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک اذان، اس اذان سے پہلے اذان کا حکم دے دیا کہ ایک اذان دی جائے، اور وہ بھی مسجد نبوی کے باہر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے احاطے میں اوپر وہ اذان دی جاتی تھی جمعے کے نماز کے لیے۔
حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین نے اس کو پسند فرمایا، اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کے مقدس زمانے سے اس پہلے اذان کی مشروعیت ہو گئی اور امت کی اس پر اجماع ہے۔ اس لیے اسی وقت سے یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے سے جمعہ کے دن 2 اذانیں ہوتی آ رہی۔ اب یہاں پہ جو قرآن کریم کہتا ہے جب تمہیں جمعے کے دن جمعے کی نماز کے لیے بلایا جائے تو تم کاروبار بند کر دو، کام کاج دنیاوی سارے بند کر دو، یہ سارے تم پہ حرام ہے۔ تو اس وقت اذان اول جو پہلا اذان ہے وہی مراد ہے، دوسری اذان نہیں، پہلا اذان۔ اس کے بعد تجارت، خرید و فروخت، کچھ خریدنا، کچھ بیچنا، کچھ اپنے دنیاوی اور کام کاج جتنے ہیں وہ سارے حرام ہیں، لہٰذا کہا اس سے بچو، اجتناب کرو۔ اذان سنتے ہی مسجد کے طرف ایسے جاؤ، فسعو، دوڑو، دوڑ سے مراد اہتمام کرو۔ فسعو اس لیے کہا کہ سعی دوڑنے کو کہتے ہیں، دوڑنے والا جب دوڑتا ہے تو اس کو ادھر ادھر دیکھنا نہیں پڑتا ہے، وہ کسی اور چیز کی طرف توجہ نہیں کرتا۔ جتنے بھی لوگ ہو، جیسے بھی ہو، جن کاموں میں لگے ہو، دوڑ والا سیدھا جا رہا ہوتا ہے۔ تو اس طرح اہتمام کے ساتھ اذان اول پہلے اذان کو سنتے ہی جاؤ نماز کے لیے، اور فرمایا ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم جانو۔ دوسری آیت میں یعنی آیت نمبر 10 میں یہ کہا جاتا ہے اذا قضیت الصلاۃ، جب نماز پوری ہو گئی، جب تم جمعے کی نماز پڑھ لو تو پھر فانتشروا فی الارض، پھیل جاؤ زمین میں، اب جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کا فضل تلاش کرو، روزی تلاش کرو، کاروبار کرو، اب تمہیں اللہ دے گا، تمہیں خوب دے گا۔ اب اس طرح ہے کہ تم ایمان والے ہو، اس لیے کہا جاتا ہے جمعے کے بعد بھی اپنے کام کاج میں لگنے کے بعد وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کو زیادہ یاد کیا کرو۔ ایسا نہ ہو کہ ایک ہندو بھی اپنے دکان میں بیٹھا ہوا ہے اور مسلمان بھی بیٹھا ہوا ہے، وہ تو غافل ہے۔ ایک غیر مسلم بھی بیٹھا ہوا اپنا کاروبار کر رہا ہے، مسلمان بھی بیٹھا ہوا ہے، غیر مسلم تو غافل ہے۔ تم مسلمان ہو، نماز پڑھنے کے بعد بھی جب اپنے کاروبار میں کام میں لگے ہوئے ہو، اس وقت بھی تمہارے دل میں اللہ ہونا چاہیے، تمہاری زبان پہ اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، اور جمعے کے علاوہ جو عبادات ہے پھر ان کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اللہ اور اس کی عبادت اور اس کا ذکر تم نے پھر بھی نہیں بھولنا ہے، اور اسی میں تمہاری کامیابی۔ اب تیسری آیت میں پھر جو آیت نمبر 11 ہے، اس میں پھر ایک واقعہ کی طرف اشارہ ہے۔ کچھ صحابہ کرام کو ملامت کیا جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اس طرح ہوتا تھا، جمعے کی نماز جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھاتے تھے تو جمعے کی نماز کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے تھے، جس طرح ابھی عید کی نماز میں ہم پڑھتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عید کی نماز پڑھاتے تھے، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ عید میں تب اسی طرح ہوتے ہیں نا، عید کی نماز پڑھ کے پھر اس کے بعد خطبہ ہوتا ہے۔ جمعے کی نماز بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح پڑھاتے تھے، پہلے آپ نماز پڑھاتے تھے، اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ تو ایک دفعہ اس طرح ہوا کہ جمعے کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اسی میں آواز لگی کہ باہر کا ایک قافلہ آ گیا، جس انداز سے وہ ڈول اور باجے بجاتے تھے کہ قافلہ آنے کی نشانی ہوتی تھی۔ تو بعض صحابہ ایسے تھے کہ خطبہ سننے کے بجائے وہ مال تجارت کے لیے چل پڑے۔
غربت کے دن بھی تھے اور کسی کو سوچ بھی ہوتا تھا وغیرہ ذالک رش کا اہتمام جو کچھ بھی تھا. کچھ صحابہ چلے گئے، جس طرح ہمارے یہاں آپ فرض کرو ادھر ریڈیو والے ہم جو ہی سلام پھیرتے ہیں تو شروع ہو جاتے ہیں جمعہ بازار جو لگتا ہے، تو اس طرح باہر سے وہ کبھی کبھار آتا تھا. جمعے کے دن اتفاقاً قافلہ آ گیا، بہت دور سے سامان لے آئے تھے، غربت کا دور ہے تو چند لوگ چلے گئے. تو اسی کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کرتے ہیں اور حکم فرماتے ہیں. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، جب یہ دیکھتے ہیں تجارت کو، اور لہوا یا کوئی تماشا، انفضوا الیہا، چل پڑتے ہیں اس کے طرف، وترکوک قائما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑتے ہیں آپ کھڑے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ فرما رہے ہیں، کوئی تجارتی قافلہ ہے، کوئی تماشا ہے، باجا بج گیا، سارے گئے اس کے طرف، سارے تو نہیں کچھ گئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کریم فرماتے ہیں قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ، یہ لہو و تجارت کے طرف جانے والوں، جو خطبہ اور نماز کا ثواب اللہ کے ہاں ہے وہ ان چیزوں سے بہت بہتر ہے. اور یہ بھی ذہن میں رکھو اللہ بہتر رزق دینے والے ہیں. تم جمے رہو، تم عبادت کرو، رزق کی ذمہ داری تو اللہ کی ہے، تمہیں دے گا. صحابہ کو ملامت کیا گیا. اچھا، اس کے بعد پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا صحابہ سے کہ تم کچھ چلے گئے تھے، اگر تم سارے چلے جاتے تو عذاب نازل ہو جاتا. تم کچھ گئے تھے نا، اگر سارے جاتے خطبہ کے دوران تو اللہ کے جانب سے عذاب نازل ہو. اچھا، پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی نماز کی ترتیب بدل دی. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نماز پڑھاتے تھے، پھر خطبہ دیتے تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ اذان کے بعد آپ خطبہ ارشاد فرماتے تھے اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تھے، جس طرح اب ہم پڑھتے ہیں جمعے کے دن، پہلے خطبہ بعد میں نماز. اور عید میں پہلے نماز وہ پرانا طریقہ ہے، پہلے نماز اور بعد میں خطبہ، دونوں طریقے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. چنانچہ ارشاد خداوندی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لے آئے ہو، اذا نودی للصلاۃ، جب تمہیں بلایا جائے، پکارا جائے نماز کے لیے، می یوم الجمعہ، یعنی فی یوم الجمعہ، جمعے کے دن تمہیں پکارا جائے، فاسعوا، اہتمام کر لو تیزی کے ساتھ، الی ذکر اللہ، جمعے کی نماز کی، وذروا البیع، اور اذان کے بعد فروخت کرنا چھوڑ دو، اس پہ پابندی ہے، سارے کام بند کر دو. ذالکم خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جان جاؤ. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، فرمایا جب پوری ہو گئی نماز، جب تم نماز پڑھ چکے، فانتشروا فی الارض، پھر پھیل جاؤ زمین میں، وابتغوا من فضل اللہ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو، رزق کے لیے، روزی کے لیے، کاروبار کے لیے زمین میں جمعے کے بعد پھیل جاؤ. واذکروا اللہ، لیکن پھر بھی خیال رکھو غفلت میں نہیں جانا، بلکہ اللہ کا ذکر کرتے رہو، کثیراً، بہت زیادہ کرتے رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، اور جب دیکھتے ہیں کوئی تجارت،
او اللہو یا کوئی تماشا، انفضوا الیہا چل پڑتے ہیں اس کے طرف، وترکوک قائما اور چھوڑتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑے، آپ کھڑے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور یہ تجارت کا قافلہ دیکھ کر چلے جاتے ہیں۔ قل آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے، ما عند اللہ خیر، جو اللہ کے ہاں تمہارے لیے اجر و ثواب ہے وہ بہت بہتر ہے، وہ بہت خیر ہے، من اللہو ومن التجارہ، اس تماشے اور تجارت سے، واللہ خیر الرازقین، اور اللہ بہترین رزق دینے والے ہیں۔ اللہم وفقنا لما تحب